میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے معراج ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کی میننگ ملاقات ہے، رب ذوالجلال سے ملاقات ہے۔ جب بندہ اپنے پروردگار کے ملاقات کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ملاقات تو اس زبان میں کی جاتی ہے کہ جس سے ملاقات کی جائے وہ سمجھ لے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اردو سمجھتا نہیں کیا؟ اللہ پنجابی نہیں سمجھتا، اللہ پشتو نہیں سمجھتا، اللہ سندھی نہیں سمجھتا، خدا تو ہر زبان کا سمجھنے والا ہے۔ تو پھر جب بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ملاقات تو اپنے رب سے کرتا ہے، تو پھر اپنی زبان میں ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ بتاؤ، جب ملاقات کرتا ہے ان کو ملاقات تو اپنی زبان میں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کی زبان سمجھتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ اپنی زبان میں ملاقات نہیں کر رہا، لیکن ملاقات ایسی زبان میں کر رہا ہے جو کھڑا تو ملاقات کے لیے ہے لیکن پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ملاقات تو کر رہا ہے لیکن یہ پتہ تک نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ اے میرے دوستو عزیزو، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ہاں، ملاقات کرنے والے کو خبر ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا خدا جس سے میں ملاقات کرتا ہوں ان کے پاس میری زبان کی حیثیت نہیں، میری عبادت کی حیثیت نہیں، میری نماز کی حیثیت نہیں۔ ہاں، اللہ کے پاس درخواست وہ قبول ہوتی ہے جو زبان مصطفیٰ میں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے بندہ ٹھیک ہے کہ تم زبان عربی نہیں سمجھ سکتا، میں جانتا ہوں کہ تم جب قرآن پڑھ رہے ہو تجھے اس کا پتہ بھی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن تم گھر سے اٹھ کر آیا میں اللہ سے یہ مانگوں گا، میں اللہ سے یہ مانگوں گا۔ جب نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ اکبر کہہ دیا، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ دیا۔ تمہیں پتہ تک نہیں کہ تم نے جو پڑھا اس کا مطلب کیا ہے۔ رب کہتا ہے ہاں تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے جو کہا وہ کیا ہے، لیکن میں خدا گھر سے تم نکلے، تمہاری دلوں کے بھید میں جانتا ہوں، تمہارے دل کے راز میں خدا جانتا ہوں۔ بس مجھ اللہ کو تمہاری نماز سے غرض نہیں ہے، تمہاری زبان سے غرض نہیں ہے، مجھ اللہ کو پیاری اپنے یار کی نسبت ہے۔ تم کھڑے ہو جاؤ، زبان میرے یار کی بولو، تیری دل کی تمناؤں کو پورا میں خود کر دوں گا۔ یا رسول ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادات نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے یار کی نسبت ہے، اپنے یار کی نسبت ہے۔ نسبت مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون وہ شخص ہے جس کو کچھ ملے اور خوشی نہ کرے، اور کون وہ شخص ہے جس کو کچھ بھی نہ ملے پھر خوشی کرے؟ ہاں عقل نے یہ مان لیا، جس کو ملے گا وہ خوشی کرے گا، جس کو ملے گا ہی نہیں وہ خوشی کس بات کی کرے گا؟ جشن کا سما تو اس گھر میں ہوگا جس گھر میں خوشی کی کوئی بات ہوگی، جس کے گھر میں خوشی ہی نہیں ہوگی وہاں جشن کیسا ہوگا؟ ہم خوشی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے تم خوشی کر رہے ہو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان بھی ایسا ویسا نہیں، احسان ایسا کیا ہے تو جو کسی پر نہیں کیا۔ جن پر احسان ہوگا خوشی وہ کریں گے۔ اللہ نے کہا جب میں نے احسان کیا سب نے خوشی کی، لیکن ایک نے ماتم کیا تھا، اس نے خوشی نہیں کی تھی۔ اس نے ماتم کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا اس کو یقین ہو گیا کہ آج سے میری مشین ناکام ہو کر چلی گئی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیداں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا۔ رب نے جب احسان کیا، آنکھیں دی تو اللہ نے تخصیص نہیں کی، زبان دی تو رب نے تخصیص نہیں کی، سننے کے لیے کان دیے تو تخصیص نہیں کیے۔ اللہ نے کہا یہ میری عام نعمتیں ہیں، مشرکوں کے بھی لیے، منافقوں
منافقوں کے بھی لیے، کفار کے بھی لیے، ماننے والوں کے بھی لیے، نہ ماننے والوں کے بھی لیے، یا اللہ مخصوص کیا ہے؟ اللہ نے کہا اور کچھ بھی نہیں، میرے رب کے پاس سب سے زیادہ کوئی عظمت والی چیز ہے تو میرے یار کی ذات ہے۔ اے میرے مولا، پھر اس کو کس کے پاس بھیجیں گے؟ رب نے کہا بھیجوں گا کائنات کے پاس، لیکن اپنے یار کی پہچان ان کو دوں گا جن کے سینے میں میں اللہ اپنے حبیب کی معرفت پیدا کر لوں گا۔ دوسرے کے سینے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے عزیزو دوستو، میری مراد آپ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لو، اللہ کی نگاہ بندے کی زبان پر نہیں ہوتی، اللہ کی نگاہ انسان کے کلام پر نہیں ہوتی، اللہ کی نگاہ بندے کے دل پر ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ بیٹھا تو مسجد میں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ آدمی نماز شروع کرے اور میں ان کے دروازے سے کہ اچھا جوتا لے کے چلا جاؤں۔ ایک بندہ بیٹھا تو مندر میں ہے، لیکن نیت یہ کر کے بیٹھا ہے کہ کوئی آئے گا اس مندر میں پوجا کرنے کے لیے، میں آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ اس کو اللہ اور رسول کا پیغام سناؤں گا۔ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ مسجد میں بیٹھنے والا یا مندر میں بیٹھنے والا؟ بولو، جواب دو۔ کیسے خاموش ہو گئے؟ اپنی نیتوں کی سمت درست کرنے کی کوشش کرو، دنیا کو دکھانے کی کوشش مت کرو۔ دنیا دیکھ کر تمہیں کیا دے گی؟ او بے وقوف، دنیا کو خوش کرنے والے ساری زندگی خوش کرتے رہے، کچھ نہیں ملا۔ جس نے میرے یار کو خوش کیا سب کچھ مل گیا۔ خدا کو راضی کرنا ہے تو دروازے مصطفیٰ پر آنا ہے۔ دروازے مصطفیٰ پر آؤ گے تو خدا کی رضا پاؤ گے۔ اگر دروازے مصطفیٰ پر نہ آ سکے تو ساری زندگی بھٹک جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جسم کے ایک ایک حصے سے صحابہ نے کیسی محبت کی۔ میں طویل نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھ لو، میں سنی ہوں، غور سے سن لو، میں سنی ہوں، نقش بندی ہوں، بخشی ہوں، طاہری ہوں۔ یاد رکھنا، ہم طاہری فقیر جو ہوتے ہیں کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ایسا کوئی ڈاکٹر دنیا میں موجود نہیں جو مریض سے نفرت کرے۔ ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نہیں۔ ہم جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے انسانیت کا درد اپنے دل میں چھپا رکھا۔ وقتاً فوقتاً اللہ کی دربار میں دعائیں کرتے رہے۔ کفار کے لیے بھی میرے نبی درد رکھا کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے فرما دیا کہ میرے حبیبا جو تیری بات نہیں مانتے، وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، چھوڑ دو ان کو، ان کی حفاظت تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم نے اپنا کام کر لیا، اب خدا کو اپنا کام کرنے کا۔ میرے دوستو یاد رکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے سیدنا ابو بکر صدیق کو میرے یار کے دو بال ہاتھ، زلف مبارک ہاتھ آ گئے۔ کیا آ گئے ہاتھ میں؟ بولو بولو، کیا ہاتھ میں آ گیا؟ دو زلف مبارک۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زلفوں کی اتنی تو عزت کی، گھر میں جو مقدس جگہ پائی وہاں رکھ دیا۔ رات کا حصہ تھا، ابو بکر نے محسوس کیا اسی جگہ سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کان دیے، کیا آواز آ رہی ہے؟ اس کے جانے کی کوشش کی، جب اسی جگہ پہنچا تو ہے تو کوئی بھی نہیں، زلف مبارک ہی پڑے ہیں، لیکن آواز آ رہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ دربار رسالت میں پہنچ گئے صبح، یا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دو زلف آقا آپ کے مل گئے تھے، میں نے بہت محبت کے ساتھ اوپر رکھ دیے، اور جب آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے آواز آ رہی تھی، دیکھنے میں بھی کچھ نہیں آیا، سننے میں تو آ رہا تھا، سمجھ نہیں پایا کیا ماجرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون یقرؤون القرآن، اے ابو بکر میرے زلفوں کے نزدیک رب کریم کے ملائک آئے تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے نبی کے زلفوں کا رب کریم کے پاس اتنا قدر ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ دنیا سمجھتی ہے امریکہ سپر پاور ہے، دنیا سمجھتی ہے فلاں سپر پاور ہے، ایمان والوں کے پاس میرے نبی کا غلام سپر پاور ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کی زندگی کو ہی دیکھ لیجئے، بہت چھوٹا قد والا شخص ہے، اس کو سیف اللہ کا لقب مل گیا، ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، جس طرف جاتے تھے کفار کو جہنم رسید کر کے واپس آیا کرتے تھے۔ آخرکار اس کی ایک دن وہ ٹوپی مبارک گر گئی، تلوار کی پرواہ نہ کی، نیزوں کی پرواہ نہ کی، اس ٹوپی مبارک کو ڈھونڈنے ادھر ادھر دیکھنے لگے، جب ٹوپی ملی تو سکون میں آ گیا۔ کسی غلام نے عرض کیا اے خالد بن ولید، قد بھی چھوٹا ہے، طاقت میں بھی اتنا بڑا نہیں، کون سی ماجرا ہے جدھر جاتا ہے کفار کو جہنم رسید کر کے آتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ خالد نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے، بات کیا ہے؟ کہا میری ٹوپی کے اندر مصطفیٰ کا زلف مبارک موجود ہے، یہ میرے سرکار کے زلف مبارک کا کمال ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے دوستو عزیزو، ایسی ویسی کوئی بھی جگہ ہے جب تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں مسجد بناؤں گا، اینٹیں بھی وہاں سے لے لی، ایک بنگلہ بھی بن گیا، ایک مسجد بھی بن گئی، بنگلے میں بہت سارا کام ہو گیا، مسجد سادی بن گئی، ایک ہی بٹھا تھا جہاں سے تم نے اینٹیں لی، بتاؤ اب عزت تمہارے پاس کس کی ہوگی، بنگلے کی یا مسجد کی؟ کیوں؟ زمین تو وہ بھی ہے، زمین تو وہ بھی ہے، اینٹیں تو وہ بھی ہے، اینٹیں تو یہ بھی ہے، بنگلہ تو عظیم تر بنا ہوا ہے، قالین بچھائے ہوئے ہیں، یہاں تو سادی سی مسجد بنی ہوئی ہے، بات کیا ہے؟ جواب ملا بات اور کچھ نہیں، اس کی نسبت دنیا کے بادشاہوں سے ہے اور اس کی نسبت بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ہے۔ ثابت ہوا کہ دنیا کے اندر ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت کم ہوتی ہے، جب نسبت مل جاتی ہے تو شان بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس نسبت سے کرتے ہیں کہ اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس نسبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب تمہیں قسم ہے اپنے پروردگار کا، ظاہری مانو یا نہ مانو، اپنے دل سے تو پوچھو کیا یہ نسبت اچھی ہے یا غلط ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ سندھیے میں ہکڑو شعر ذہن میں اچھی ویو، چوتا اللہ تعالیٰ جے ذات بابرکات کو تو اپنے یار کی نسبت ہی اتنی عظیم ہے، اپنے یار کی نسبت ہی اتنی عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوبہ تیرے چمکنے والے چہرے کی قسم، سورج سے زیادہ روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے یار نے جب کنگھی ڈال دی، زلف مبارک سر پر سے لے کر چہرے تک آ گئے، چہرے کا نور مبارک زلفوں نے ڈھانپ لیا، میرے رب نے کہا واللیل اذا سجا، اے میرے محبوبہ اس سیاہی رات کی قسم، سیاہی کیا تھی؟ جس نے روشنی کو اپنے گود آغوش میں لے لیا، وہ روشن کیا تھا؟ میرے یار کا چہرہ تھا، رات کیا تھی؟ میرے نبی کے زلف مبارک تھے۔ اللہ کے ذات کو میرے یار کے زلف بھی اتنے پسند ہیں، ہر ادا میرے رب کو پسند ہے۔ تو ایمان وارو بتاؤ تمہیں اپنے یار کی نسبت سے ربیع الاول پسند نہیں ہے تو کیا پسند ہے آپ کو؟ اب سنو، سندھی میں ایک شعر جو میرے محبوب کے زلفوں کے متعلق کسی نے بنایا ہے،
سندھی میں تقریر ہوتی ہے تو شعر اردو میں پڑھے جاتے ہیں. اب جب تقریر اردو میں ہو رہی ہے تو سندھیوں کا بھی حق ہے. اب شعر سن لو کیا کہتے ہیں. او مجھے محبوب بجے زلفن جو رنگ کاروا، مجھے محبوب بجے زلفن جو رنگ کاروا، مجھے محبوب بجے زلفن جو رنگ کاروا، جی قرآن جے حرفن، جی قرآن جے حرفن جو رنگ کاروا، جی قرآن جے حرفن، جی قرآن جے حرفن جو بھی رنگ کاروا، مجھے محبوب بجے زلفن جو رنگ کاروا. تور سینہ کے ہو تجلی یار ساڑے چھڑیو، تور سینہ کے ہو تجلی سنا ساڑے چھڑیو، تور سینہ کے ہو تجلی ساڑے سیاہ کیو، اج تائیں تو رائے پتھرن جو رنگ کاروا، اج تائیں تو رائے پتھرن جو رنگ کاروا، کعبۃ اللہ جے غلاف جو بھی رنگ کاروا، ہجر اسود جے پتھر جو اس رنگ کاروا، مجھے محبوب بجے زلفن جو رنگ کاروا، مجھے محبوب بجے زلفن جو رنگ کاروا، کھیوں رب رات جو قسم وا تجھے کنڈھڑن جے کرے، کھیوں رب رات جو قسم آ تجھے کنڈھڑن جے کرے، چھوترانا رات تجھے پہرن جو بھی رنگ کاروا، چھوترانا رات تجھے پہرن جو بھی رنگ کاروا، ہجر اسود کے بھی کھڑی ڈسو تنجو رنگ کاروا، مجھے محبوب بجے زلفن جو رنگ کاروا، پیشی عاجز آقا کہڑا مثال پیش کرے، پیشی عاجز آقا کہڑا مثال کرے، خود انسان نج اکھڑیوں جو بھی رنگ کاروا، خود انسان نج اکھڑیوں جو بھی رنگ کاروا، قرآن مجھے محبوب بجے زلفن جو رنگ کاروا. ہانے تجھی مرضیہ جو جی چاہے وہ لیبل لگا دو، فقیر تیار ہے. اب سنا ہم کارے کلر سے کیوں پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کے زلف مبارک کالے تھے، اس لیے کہ قرآن کے حروف کالے ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کا غلاف کالا ہے، اس لیے کہ ہجر اسود کا رنگ کالا ہے، اس لیے ہم کالے رنگ سے پیار کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص کالے رنگ کے آڑ میں آ کر غلط کم کرے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہم تو اپنے آقا کے غلام ہیں، اپنے یار کی رضا کے لیے جان کا صدقہ بھی دے دیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، نقش بندی قادری
قادری، چشتی، سہروردی، سب ہم سنی ہیں۔ اے دیکھو میرے یارو، میرے عزیزو، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کائنات کی اندر نگاہ ڈال کر دیکھو، اولیاء اللہ جس بھی طریقے میں ہیں، یا وہ نقش بندی ہوں گے، یا قادری ہوں گے، یا چشتی ہوں گے، یا سہروردی ہوں گے، اللہ کے کامل ولی جہاں بھی ہیں وہ اہل سنت کی جماعت میں ہے، اور سنی وہ ہے جو اپنے رب اور اپنے محبوب سے پیار باقی بات رہی یہ، سن لو، بات رہی یہ کہ اگر ہماری ان باتوں سے کسی کی دل دکھتی ہے تو دکھنے دی جائیے، کیونکہ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے یہاں نہیں آتے۔ یاد رکھو، کوئی کہتے ہیں کہ فقیر عاشق اہل تشیعت کو راضی کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ فقیر عاشق دیوبندیوں کو راضی کرتا ہے۔ خدا کی قسم، واللہ باللہ، میرے نبی کی روزے اطہر کی قسم، کسی کے راضی کرنے کی اس فقیر کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کامل مرشد والا ہوں، ایسا ویسا نہیں ہوں۔ یاد رکھو، مجھے چاہیے رضا، ہاں چاہیے، نہ بریلویوں کی، نہ دیوبندیوں کی، نہ شیعوں کی، نہ سنی کی، ارے مجھے تو رضا چاہیے ایک خدا کی، دوسری مصطفیٰ کی۔ ہمیں ان کی رضا چاہیے اور کسی کے رضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو وہ ملے ان کو سب کچھ مل گیا۔ اے ایمان والو، تمہاری جو حیثیت ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، ورنہ تمہاری اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا کی تعریف کی جائے اور مصطفیٰ کی تعریف نہ کی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اردو شعر، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا، کوئی سوال کرے در رسول پہ، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ہماری منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، تمہیں کیا پتا کہ غلاموں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے؟ پروردگار عالم کی قسم، جو میرے نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کے سر تو سجدے میں ہوتے ہیں، لیکن اندر والی آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، ہر ایک کا بس نہیں چلتا۔ یہ تو وہی کرتے ہیں جو جشن کے ساتھ نسبت ملا
کیسے تمہیں دیدار ہوگا؟ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اے نوجوان مجھے جواب دے دو، 50,000 کی موبائل کا سیٹ آپ کے پاس ہو، اس میں سم بھی لگی ہوئی ہو، مجھے جواب دو، لیکن اس سم کا جو کنیکشن ہے وہ ایسے ٹاور سے ہے جو ٹاور یہاں تو نہیں، پوری سندھ میں نہیں، پاکستان میں ہی نہیں، انڈیا میں موجود ہے۔ اب تم اس 50,000 کے سیٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو، مدینے میں تمہارا بھائی بیٹھا ہے، سارا دن انگلی لگاتے چلو، کنیکشن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا، سیٹ تو آپ کے پاس اچھا ہے، سم بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جو سم آپ نے لگائی ہے وہ پاکستان کی حکومت سے رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کا ٹاور نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسے ہی کرو، ایک سادہ سا سیٹ لے لو، اس میں سم بھی لگاؤ، لیکن سم وہ لگاؤ جو کسی ٹاور کے ساتھ کنیکشن اس کا لگا ہوا ہو، اور وہ پاکستان کی حکومت کی رجسٹرڈ بھی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارا 500 کا سیٹ اب نمبر ملانے کی دیر ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ یار کے گنبد خضرا پر سلام پیش کر رہا۔ یہ سیٹ کیا ہے؟ یہ سیٹ کیا ہے؟ یہ تمہارا جسم ہے، بہت اچھا، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، سفید کپڑے، بہت ہی اچھی چیز۔ اور سم کیا ہے؟ تمہارے اندر سیٹ میں جو دل ہے، اس جسم میں جو دل ہے وہ سم ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے تحفہ پیغام ہے کہ یہ جو موبائل کا سسٹم آیا ہے، یہ اولیاء اللہ کی کرامت کو میرے خدا نے اجاگر کیا ہے۔ اور جو نیٹ کا سسٹم ہے، انٹرنیٹ کا سسٹم ہے، یہ اس کا ثبوت رب نے دیا ہے۔ اللہ کو کام تو کرنا ہے نا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ